بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی ایک جلیل قدر صحابی گزرے اور ہماری اسلامی تاریخ میں انہیں اسلام کا پہلا مفسر بھی کہا جاتا ہے اور خلفائے راشدین جو تھے جب تک وہ زندہ رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اہم قرآن کے مسائل کے اوپر وہ انہیں سے گفتگو فرماتے تھے انہیں سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے مشورے کو ہی آخری درجہ دیا جاتا تھا. ان کا ایک قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول ہے بڑا ہی مبارک ہے کہ 3 مواقع پہ آدمی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے. پہلا موقع تو وہ کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا جو مضمون ہے اس کے اندر وہ دیکھے کہ اللہ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے, کسی تعزیر کا سزا کا ذکر ہو رہا ہے اور کسی عبرتناک واقعے سے عبرت دلائی جا رہی ہے تو آدمی کے دل پہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے انعامات کو لینے کی خواہش, اللہ کی بتائی ہوئی تعظیم سے خوف اور وہ جو تاریخی واقعات ان سے عبرت کا جو سما ہے دل پہ اس کی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ جب آدمی بیٹھا ہو بندوں نصائح کی اجازت چل رہی ہو جیسے آج یہ چل رہی ہے اور اس میں وہ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے. اور تیسرا جب وہ تنہا بیٹھا ہو رات کو سونے سے پہلے یا کبھی دن کو بھی مجلس اکیلا آدمی بیٹھ لیتا آدمی خود سے بھی مجلس کر لیتا ہے خود سے بھی گفتگو کرتا ہے. جب اکیلا بیٹھا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اگر ان تینوں مواقع پہ اسے اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس نہ ہو تو گویا اس کے پاس دل ہی نہیں. اسے اللہ سے دل کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے دل عطا فرمائے, اسے ایسا دل عطا فرمائے جو کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کے اسے لینے والا بنے, ان کی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے. میں نے آج جبھی جو سورہ کوثر جو قرآن کی سب چھوٹی صورت ہے میں نے اس لیے پڑھی ہے, اس کا پس منظر تاریخی پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے حضرت قاسم جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم تھے, بڑے افسردہ تھے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب کی جگہ کو دفنا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو دیے اور جو آنسو مبارک تھے ان کی ریش مبارک میں تر ہوتی, ان کی ریش مبارک کو تر کرتے رہے. تو صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی تھی اسے ایسے توڑا اور جب آپ ٹہنی کو توڑیں تو اندر سے تھوڑی سی نمی آ جاتی ہے, تھوڑی سی نمی ہوتی ہے, تازہ ٹہنی جو ہوتی ہے. تو رسول نے فرمایا یہ ٹہنی سے میں نے توڑا ہے تو یہ اس میں نمی آ گئی ہے,
یہ تو میرا لکھتے جگر تھا جسے میں نے اپنے گود میں بٹھایا، جس سے باتیں کی تھی کھلایا مجھے۔ تو گویا یہ انسانی جبلت میں، انسان کی فطرت میں ہے، اپنی اولاد سے محبت اور اس کی جدائی سے، یا کوئی اور اپنا عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جدائی میں اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آنسو کی شکل میں وہ باہر آتی ہے۔ اور شاید یہ آنسو جو ہے دل کو ہلکا بھی کر دیتے ہیں، صبر آنے میں بھی ایک آسانی رہتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو آدمی کسی بہت بڑی مصیبت میں روئے نہیں، روک کے رکھے، تو طبی طور پہ وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ گویا آنسو جو ہے وہ آپ کے دل کا غبار بھی دھوتے ہیں، آپ کے دل کے دو بھی صاف بھی کرتے ہیں آپ کے دل کو۔ اور یہ ہے کہ جب ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ ہو، تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم تھے، تو رسول اللہ کا جو سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ان کا اپنا چچا ہی تھا۔ وہ بھاگا ہوا کعبہ میں گیا، وہاں اور بھی سرداران قریش اور اسے قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نبی کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، گویا یعنی اب یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ خاتم بدن، تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ کے دل پہ اور گراں گزری کہ چچا جو سگا چچا وہ جو ہے بجائے صدمے میں معاونت کرتا یا افسوس کرتا، وہ خوشیاں منا رہا ہے اور یہ سزا کر رہا ہے۔ تو اس غم کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ڈھارس باندھنے کے لیے اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا، اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا، حوض کوثر کا انعام فرمایا، اور شروع ہی کیا انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اب حوض کوثر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کم و بیش کو 70 کے قریب کم و بیش 60 کی احادیث موجود ہیں جس میں حوض کوثر کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ کس قدر صاف و شفاف اس کا پانی ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اس کے اندر جو سنگریزے ہوں گے، اندر جو پتھر ہوتے ہیں وہ جوہر لال موتی ہوں گے، اور پھر یہ ایسا انعام، ایسا تحفہ ہے کہ اللہ نے جو ایک دفعہ دے دیا اللہ پھر اسے واپس کبھی نہیں لے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ دے کے لے لیتا ہے، انسان کو زندگی دیتا ہے لے لیتا ہے، اولاد دیتا ہے اولاد لے لیتا ہے، دولت دیتا ہے دولت لے لیتا ہے، جاؤ حشمت دیتا ہے وہ لے لیتا ہے، عزت دیتا ہے ذلت دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد امن سے مصیبت و مصیبت سے امن دے دیتا ہے۔ جیسے وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہر حال میں آزمائیں گے، یعنی امن سے خوف کی طرف لا کے آپ کے کھیتیاں باغات میں آپ اس امید میں ہوگے کہ ہم سے آمدن آئے گی، فصل آئے گی، فراوانی ہوگی، اچانک طوفان نے تباہی ہو جانا اس کا، یعنی اس طرح بہت سی مصیبتوں میں امن سے مصیبتیں لانا ہوگا، یہ تمام چیزیں دے کے ہم لیں گے واپس، تو یہ آپ کی آزمائش ہوگی، ہم دیکھیں گے اس آزمائش کے اندر کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کیا، یہ جو مصیبت آئے جانے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر جو مصیبت آئے تو کہیں اے اللہ یہ سب آپ ہی کی طرف سے آیا تھا، آپ ہی کی طرف چلا گیا۔ یہ اللہ نے ایک قاعدہ بنایا انسان کے لیے، انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے، انسان کے امتحانات کے لیے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہر سال امتحان دے کے اگلی کلاس میں چلتے ہیں، امتحان دیتے 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 آخر میں کالج میں چلے جاتے ہیں، امتحان دیتے دیتے یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر امتحان دیتے دیتے پھر ہم عملی زندگی میں آ جاتے ہیں، وہاں بھی کامیابی اور ناکامی کے امتحانات ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو گویا آپ کی کامیابی کے لیے اگلے درجے میں جانے کے لیے امتحانات ضروری ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر دے کے اپنے نبی کو سب سے پہلے کہا کہ ہم نے بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔
اور یہ وہی حوض کوثر ہوگا کہ قیامت کے روز جب ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، امت تو خیر کرے گی ہر وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں امتی امتی کر رہے ہیں فرما رہے ہوں گے، اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، بہت شدت کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور پیاس پیاس کے مارے آدمی کی زبانیں باہر نکلی ہوں گی. تو آدمی کی پیاس جو ہے صرف تبھی بجھے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ان کے ہاتھ سے کچھ چند گھونٹ مل جائے پینے کے لیے، تو گویا وہ شفاعت کا بھی ایک عالم ہوگا، ہماری اس مصیبت کا ہمارا ایک علاج بھی ہوگا. اور یہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی آدمی کو مہربانی فرما دے تو اسے یہ نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی. تو یہاں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی دل کی ڈھارس بنانے کے لیے، جو کہ بڑے غمزدہ تھے، بڑے افسردہ تھے، ان کو یہ انعام دیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. پھر ساتھ ہی کہا کہ فصل لربک وانحر، بس آپ کیا کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے آپ اور قربانی دیجیے. گویا ہمیں انعامات جب مل جائے، خوشی کو مل جائے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے نماز ہی کا ہے. یہ میں نے خاص طور پہ اچانک میرے ذہن میں آیا ہے، میرا میں سب کو پروگرام نہیں تھا، یہ اچانک ہی ہمارے شیخ نے کہہ دیا اور استغفر. میں نے کہا کیونکہ نماز ہماری زندگی کا شہادت کے بعد سب سے بڑا جو ہے ہمارے دین کا جز ہے شہادت، تو اس کی بھی تشریح ہو جائے. ہم روز سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیسی ہو. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا اس کی تشریح کر دی جائے کہ نماز دراصل ہے کیا، نماز کا مفہوم کیا ہے. ہم نماز میں اللہ سے کیا بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے میں اب آپ سے پیارا گفتگو کر رہا ہوں، اب میں سوچ کے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کے یہ آپ سے گفتگو جو کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری خواہش ہے کہ یہ میرے الفاظ آپ کے دلوں تک اتر جائیں، آپ کی اور میری زندگی سنور جائے، ہمیں اس نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے. وہ نماز کے جب صحابہ نماز کی نیت کرتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ایک جنگ میں ان کی ٹانگ میں پھیلی میں تیر لگ گیا، بڑا تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ تھا، اور جراح اسے نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو بہت زیادہ تکلیف تھی. تو ان کا ٹھہر جاؤ، انہوں نے وضو کیا اور نماز کی نیت کر لی، اور دوران نماز وہ کھینچ لی اور یعنی گویا وہ اپنے رب کی طرف اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ دوسری طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا. تو آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں؟ تو آج نماز کے مناسب کے بات کرتے ہیں. وہ شاید اتنا زیادہ میں وہ باتیں بہت سی کرنے والی ہیں. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب نماز کی نیت کرتے ہیں؟ تو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد، مطہر ہونے کے بعد، پاکیزہ ہونے کے بعد، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کس طرح کہ ہم خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف اپنا منہ کر دیتے ہیں، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہ قبلہ رو ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے ہم سب مسلمانوں کے اجتماع کا، اجماع کا. اب آپ دیکھیں نا، اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو کسی کا منہ ادھر ہو، کسی کا منہ ادھر ہو، کسی کا منہ ادھر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں اتفاق نہیں ہے، اجماع نہیں ہے اس میں. لیکن جب سب کا ایک ہی طرف منہ ہو تو گویا وہ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں. کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری توجہ جو ہے اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے. اور ہوتا کیا آپ کو پتہ ہے، جب جنگ ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے، ہم جب سرنڈر کر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں.
ہے نا؟ اور یہ بھی ہم ہاتھ، اب دیکھیں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس طرح ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں. تو گویا یہ ہم دنیاوی سارے کام جو ہے، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر چیز جو ہے، یہ اس سے سرنڈر ہوئے نا، پیچھے پھینک کے سرنڈر کر کے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو گئے. اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم یہاں پہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں، چھوٹا تھا کہ یہاں یونیورسٹی میں سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کا ہے. مجھے کئی مرتبہ یہاں کی عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنے کے سلسلے میں یا کورٹ میں دیکھتا ہوں مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی اس قدر خاموشی ہوتی ہے کہ جو وکلا ہوتے ہیں وہ بھی سرگوشی میں بات کرتے ہیں اگر کبھی بہت ضرور محسوس ہو جائے. ایک معمولی سا مجسٹریٹ اس کی عدالت میں بڑی سرگوشی سے بات کرتے ہیں، اتنی خاموشی، اتنی رسپیکٹ. اور جب آدمی اللہ کی عدالت میں ہو، آپ سوچیں کبھی جو مثال کے طور پہ کل کلاں آپ کو وہ موقع مل جائے، آپ کوئین، یہاں کی کوئین، سب سے بڑی کوئین کی اس کے محل میں اس سے ملنے کا، ملاقات کا موقع مل جائے آپ کو، تو بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوں یا اکیلے بھی ہو، تو آپ کس قدر مؤدب ہو کے بیٹھیں گے اس کے سامنے؟ مؤدب ہو کے بیٹھیں گے، اس لیے کہ دنیاوی طور پہ وہ کوئین ہے، وہ ہماری طرح عورت ہے، لیکن دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، وہ اس کی کوئین ہے. یہ ایگزیکٹو سب سے بڑی پوسٹ ہے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے مؤدب ہو کے بیٹھے ہیں. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے جو کہ شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہے، کریٹر ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. انہیں کو سجدہ ہوتا ہے، ہم انہیں کو سجدہ ہوتا ہے، اور کسی کو سجدہ واجب نہیں. اور جب وہ اللہ اوپر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بہت بڑا. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور دنیاوی بات بھی بتاؤں. جو ذرا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی آدمی سے کو کام لینا ہو نا، اس کے بعد جب درخواست لے کے جائیں تو وہ فوراً جو ہے نا اسے کام نہیں کہتے. کیا کریں گے؟ پھر اس کی تعریف کریں گے، اس کی تعریف کریں گے. جناب آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے، آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے نیک ہیں، فلاں ہیں، آپ کے بڑے اختیارات ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کا دل ذرا خوش ہو جائے. اس کے دل کے اندر کبھی میرے آدمی یہ تعریف کر رہا ہے، اس کے دل کو جب نرم کرتے ہیں تو پھر جب نرم کریں گے تو اس کے بعد جب ہم کوئی درخواست دیں گے، اپنا کو مطابق کہیں گے تو اس کے تسلیم کرنے میں، ماننے میں آسانی بھی ہو جائے گی. یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا. بہن آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، بغیر کسی اعوذ باللہ کے، بسم اللہ کے، ہم فوری طور پر اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم، سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. وبحمدک، تمام تعریف ہے اللہ کی. وتبارک اسمک، اور سارے ناموں، آپ کے ناموں کی تعریف ہے، برکت والے آپ کے نام. وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے. اللہ کی طاقتوں کا تسلیم کرتے ہیں، کہ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. یہ بڑی جامع دعا ہے، وقت میں یہ مخصوص نہیں تو خالی سبحانک اللہ پہ ہی سارا دن لگ سکتا ہے. اس کی تعریف وہ بھی کم ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بس سبحان اللہ پہ ہی اتنی باتیں ہو سکتی ہیں اپنی زندگی کے مشاہدات سے. اس کے لیے یہ وقت کم ہے. اس طرح ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم نے اپنی درخواست پیش کرنی ہے. اب ہمیں درخواست پیش کرنے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ میں شیطان کی پناہ میں نکل کے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں دو لفظ ہیں، رحمان اور رحیم. یہ اللہ کی تعریف کے سیغے ہیں دونوں، رحمان اور رحیم. رحمان ہے کہ یہ مبالغے کا سیغہ ہے، یعنی بہت کی تعریف ہو، بہت زیادہ تعریف،
जितनी भी तारीफ कर लें वो कम ही है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम हमारे खालिक हैं, और अल्लाह की तो कुदरत ही ऐसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझ पर यकीन लाने के लिए तुम सीर पे ज़मीन पर घूम के देखो, तो पता चल जाएगा। वाकई हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं हमारे से बेसाख्ता निकलता है। सुभान अल्लाह। मैं एक दफ़ा कनाडा गया और मेरे मेरे छोटा भाई था, मुझे गाड़ी पे मुझे नियाग्रा फॉल्स लेके जा रहा था। उसने मुझे कहा कि भाईजान अब आप आंखें बंद कर लें, मैं थोड़ी देर के बाद जब आपसे कहूँगा ना कि आप आंखें खोलें तो फिर आप राइट साइड में देखिए। यानी वो गाड़ी ऊपर लेके जा रहा था नियाग्रा फॉल्स पे, वो एक पॉइंट में जाकर उसने कहा आप देखिए टाइम, यानी उस मीटिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से नियाग्रा फॉल पर पूरी नजर पड़ती है। तो मैंने जब नियाग्रा फॉल को देखा तो मैंने उससे, हालांकि उस नियाग्रा फॉल को मैंने पहले टीवी में भी देखा था, फिजिकली मैंने कभी नहीं देखा था पहले, लेकिन टीवी में मैंने देखा था, उसकी तारीफ, उसकी तस्वीरें देखी थी, वीडियोस देखे थे। इसके बावजूद जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की ऐसी सच्चाई, अल्लाह की ऐसी कुदरत, यानी वो चीज़ अल्लाह ही बना सकते हैं। इसलिए तो 7 वंडर्स के अंदर वो चीज़ शामिल है। तो अल्लाह कहता है मेरे भी मानना निकले तो ये सीनो फिक्र जमीन में घूम फिर कर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बड़े बड़े फलकबोज पहाड़, ये मौसम खजा का आना, दफलों से पत्तों का गिरना, फिर उसे लग जाना, फिर जो फलदार दरख्त का फल का लगना, अपने मौसम के अंदर का चला जाना, फिर फलों के मुख्तलिफ जायके, यानी हर चीज अगर आप गौर करें तो यानी आपके मुतहय्यर करने के लिए, आपको हैरान कर देने के लिए, अल्लाह पे ईमान लाने के लिए चीजें काफी हैं। और दूर न जाए आपकी सिक्स सेंस, यही काफी आपको। आपकी आंखें आप देखें, आपकी आंखें, अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावर ऑफ विल नहीं दिया आपको कि अब आप कुछ चाय या पानी या कुछ चीज पीने लगे तो उसमें से आपको जर्म नजर आने शुरू हो जाए, आप पी ही ना सके है? और इतनी कम बीनाई भी नहीं दी कि को मक्खी या कीड़ा कोई और चीज तैरती हो या कुछ उसे देख के भी रिलेटेड विजन दिया। और पावर हीरिंग, यानी इतना शोर नहीं कि मैं अब यहाँ बैठा हूँ, सारे लंदन का शोर मेरे कानों पड़े, मुझे पागल कर दे, मेरा दिमाग फट जाए, लेकिन इतनी कम भी नहीं कि मैं इर्द को महसूस न कर सकूँ, कुछ शोर सुन सकूँ, या इतनी कम भी नहीं मैं आपकी बात ना सुन सकूँ। आपको पता है जो आदमी की जब पावर थोड़ी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, ये थोड़ा डेफ, हियरिंग, उसके लिए हियरिंग एड लगाए जाते हैं। और पावर स्मेलिंग देख लें आप, इतनी पावर स्मेलिंग आपको इतनी ज्यादा नहीं दी गई, इतनी सेंसिटिव, इतनी ज्यादा तेज नहीं दी आपको शामा जा कि आपको सारे लंदन का या घर का मोहल्ले का वो आए और दिमाग फट जाए आपका, और इतनी कम भी नहीं कि आप अपने गिरदोपेश में कोई चीज महसूस न कर सकें। और जुबान देख लीजिए, गोश्त का टुकड़ा है, कैसी चीज है कि आप खाते हैं तो उसमें जुबान चीज रखते ही तो आपको फर्क पता चल जाता है इसमें नमक है, शुगर है, चीनी है, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, मसाला ज्यादा है। आप खाना खाते तो कह नहीं देते इसमें जरा नमक कम है जरा। ये कैसा एक पैरामीटर लगा दिया आपकी, गोश्त वही गोश्त का टुकड़ा, और एक ही वक्त में वो आपका नमक भी बताता है, मसाला भी बताता है, मीठा भी बताता है, और आपको ये बताता है ये ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है वो उसका वो भी बताता है। कितना अल्लाह पे यकीन करने के लिए कितनी बड़ी मिसाल है ये ना जो आप समझते। और भी बहुत सी बातें हैं। अब रहमान यानी इतनी सिफतें, मतलब रहीम, ये वो सीला है कि जिससे ना मांगा जाए उससे गुस्सा है। अब मैंने कोई चीज अजीम से ली हो ना तो यानी मैं एक बात तय कर दूँ, अजीम मैं आपसे मैंने कुछ उधार लिया, मैं आपको दे दूंगा, तो आपसे ले लूँगा, लेकिन जब वक्त आए तो मैं ना दूं और
حالانکہ میں نے دینا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر بھی مجھے غصہ ہے کہ یار جیب میں پیسے نہیں ہیں، پھر یہ آ گیا مانگنے کے لیے، حالانکہ میں نے اس کو دینے ہیں. لیکن یہاں وہ خالق ہے، اس کی صرف بالکل الٹ ہے کہ اس سے اگر نہ مانگا جائے تو اسے غصہ ہے. یہ چھوٹی سے چھوٹی تعریفیں رہی. یہ میں آپ کو اس لیے بتایا کہ جب آپ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آپ، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے دونوں صفات کے ساتھ. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اب اپنے درخواست پیش کرنے لگے ہیں. لیکن درخواست پیش کرنے سے پہلے پھر ہم اللہ کی تعریف کرنے لگے ہیں، تاکہ ہمیں جو چیز اس سے لینی ہے اللہ کا دل مزید درد ہو جائے، اللہ مزید خوش ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یا اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے، اس لیے کہ آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تمام جہانوں کو آپ نے بنایا. گویا ہم نے تسلیم کر لیا کہ رب جو ہے وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا نہیں، ہر چیز کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہوگا آئندہ، جو ہم نہیں دیکھ پائے، وہ ہر جو بھی اس دنیا میں ہے وہ سب اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے. اللہ اس کا رب ہے، وہی بنانے والا ہے. رب کی بہت زیادہ تعریف ہے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. ابھی میں بتا کہتا ہوں آپ کو دو سیگے جو تعریف کے ہیں، رحمان الرحیم، وہ بھی ہم بتاتے ہیں. اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کہتے ہیں آپ رحمان بھی ہے، آپ رحیم بھی ہے. پھر ہم اللہ سے یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین. ہم گویا اب اقرار کرنے لگے ہیں کہ ہماری ایک اور زندگی بھی ہے، ایک اور وقت بھی ہے جہاں ہم نے آ کے حساب دینا ہے. اب اگر آپ سوچیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر روزے جزا کا دن نہ ہو، روزے حساب کا دن نہ ہو، پھر نیکی اور گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے. پھر آدمی کہے کہ میں کیوں نیکی کروں اگر مجھ کا اجر نہیں ملنا، میں کیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں کیوں چیریٹی کا کام کروں، میں کیوں پتھر راستے سے ہٹا دوں، میں کیوں روزہ رکھوں، میں کیوں ایسے کام کروں، کیوں میں کروں؟ جب اس کا اجر ہی نہیں مل رہا، اس کو ریوارڈ ہی نہیں مل رہا، پھر میں کیوں کروں یہ کام سارے؟ پھر وہ ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کی سزا بھی نہیں ملنی، کوئی دن ہے ہی نہیں کہ اس کی سزا ملے. پھر قتل و غارت بھی کرے، سب کچھ کرے. ہم گویا آج کل فکر استعمال نہیں کرتے، کہتے دنیا میں ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے، گویا ان کو خدا کا انہیں یقین ہی رہا کہ خدا ہے، یا کوئی ایسا دن آئے گا جب انہیں حساب دینا ہوگا. تو گویا یہ ہمیں اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن آنے والا ہے، یہ وہ زندگی ایک آنے والی ہے، وہ دن زندگی آنے والی ہے، اسے روز جزا کہتے ہیں. ہم تو ویسے بھی اپنے یہ اللہ سے اقرار کر چکے اس بات کا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ اے اللہ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ تو سب کچھ میں پہلے کہہ چکے ہیں، ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا. ان الصلاۃ، یہ ہماری بے شک اللہ، یہ جو ہماری نماز ہے، صلاۃ میری نماز جو ہے، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، ہر چیز یہ اللہ آپ کے لیے. ہمارا تو کچھ بچا ہی نہیں اس کے اندر. اس لیے کہ جیل کرتے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی دینے والے، ہم لینے والے. آپ ہمارے آقا، آپ ہمارے معبود، آپ ہمارے رب، آپ ہمارے اللہ، ہمارے رازق، ہمارے مالک، ہر چیز دینے والے، دے کے لینے والے، ہر چیز کا مالک آپ. اور ہم صرف آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ کی میں کوئی شریک نہیں، صرف اور آپ کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پلر ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ہے، ہمیں اس میں سمجھنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے اللہ سے اقرار کر رہے ہیں اس بات کا، ایاک نعبد، پھر آگے کیا کہتے ہیں ایاک نستعین، اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور کسی سے مدد نہیں چاہتے، کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. ہاں سبحان اللہ.
اللہ اگر مدد کریں گے تو پھر ہم اپنے نبی کی بھی اطاعت کریں گے نا۔ آپ دیکھ لیجیے جن لوگ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو جن کو اللہ نے توفیق دی وہ صحابی بن گئے۔ یہ تو حصہ تھا، یہ جو سورہ فاتح کہتے ہیں یہ دو حصوں میں، ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک حصہ پھر بندوں کا ہے۔ یہ اللہ کا حصہ ہم نے پڑھ لیا، اب آ رہے ہیں ہم اپنا حصہ پڑھنے کے لیے۔ یہاں تک تو ہم نے اللہ کے اختیارات کا اقرار کیا، اللہ سے اب ہم اللہ سے مانگنے لگے۔ کیا مانگنے لگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد ہم اس راستے کی اور تشریح کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم لوگوں کا انعام ہوا، اس میں شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے جو ہیں، اللہ سے بہت خوش ہے، جن سے اللہ نے جن کو خوشخبریاں دے دی ہیں جنت کی، اپنے انعامات کی خوشخبری دے دی ہیں، ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم، ساتھ ہی مل گئے ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کی طرح غضب ہوا، جس سے تو ناراض ہو گیا۔ اس میں ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات پر شرک کیا، اللہ کی بات مانی نہیں، نبی پہ ایمان نہیں لائے، ان پر بھی اشارہ ہے۔ آمین، اے اللہ ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ درخواست ہے، اسے قبول کر لے اللہ۔ یہ اپنا آدھا حصہ ہم نے جو ہے اللہ سے دعا میں، درخواست میں، عرضی میں، اپلیکیشن جو دی ہے وہ اس اللہ میں مدد۔ اس کے بعد ہم قرآن کی آیت شامل کرتے ہیں، کم از کم ایسی قرآن کی آیت ضرور پڑھ جس میں 3 آیات ہوں کم از کم۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب آدمی کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، اس کے خمیر میں ہے، میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں؟ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ ایون دین آدمی غلط بھی ہو تو پھر وہ جھکنا پسند نہیں کرتا، اس کی ضد، اس کی انا جو ہے وہ اسے اس بات سے روکتی ہے کہ وہ کیوں نہیں دیکھتی ہے۔ تکبر بھی ہے سب کے، تو تکبر تو صرف رب کی چادر ہے۔ اگر ہم کسی انسان کی چادر کو ہاتھ ڈالیں وہ ہی نہیں چھوڑتا، معاذ اللہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالیں تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ معاملہ یعنی کہ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ آپ بے عیب ہیں، پاک ہیں، اور آپ بڑے ہیں، آپ عظیم ہیں، سب سے عظیم ہے آپ۔ یعنی گویا اس تکبر پہ ضرب لگاتے ہیں جو انسانی فکر میں سمجھنا چاہتی ہے، ضرب لگاتے ہیں اور اس بات کا اقرار کر دیتے ہیں۔ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، تو اس کو پکارے، جو اس کی تعریف کرے اللہ اس کو پکارے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں، سجدے میں جانے سے پہلے یہ تشریح کر دوں، آپ سے بتا دوں تھوڑی سی ایسے کہ انسان اپنی ماتھے کی پیشانی کو اور ناک کو اپنی ایک عزت کی علامت سمجھتا ہے، سمجھتا ہے نا؟ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے مجھے سے کہتے ہیں آپ کبھی یار اس نے تمہاری ناک ہی کٹوا دی، حالانکہ ناک تھوڑی کو کاٹ لے جاتا ہے، بس کہ یہ بھی اس نے بےعزتی کروا دی، میری انسلٹ ہو گئی، آپ مجھے سے کہتے اس نے ہماری ناک ہی کٹوا دی، یا کہتے ہیں یار اس کی سبب سے تو میرا سر جھک گیا، وہ سر میرا اس نے ایسا یہ فیل، اس نے ایسا کام کیا ہے، ایسی بات کی، اس سے میرا سر جھک گیا۔ وہ یہ ہماری عزت کی علامت ہے دونوں، ناک اور ناک۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عزت کی دونوں علامتوں کو خاک آلود کر دیتے ہیں، خاک میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، اور خاک میں ملا کے کہتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ وہ ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں
کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہماری عزت تب ہے جب ہم اللہ کی مان کے رہیں. اللہ نے کہا کہ میری مان کے رہو میں تمہیں عزت دوں گا. اور جنہوں نے اللہ کی مانی اور انہوں نے عدد سے زیادہ دنیا پہ اللہ نے اس میں اقتدار دے دیا. آپ دیکھیں حضرت فاروق کے زمانے میں کتنا بڑا مسلمانوں کا رتبہ تھا کہ آج جتنے ملک بنے ہوئے ہیں یہ اس زمانے میں صوبے تھے. کتنی عزت دے دی, کتنی دھاک بٹا دی. کیسر اور روم کی اس زمانے کی دو بڑی پاور تھی, حکومت تھی. جس طرح دنیا میں آج بڑی سپر پاور تھی, یونی سپر پاور, یونی پاور بن گیا ہے. اس زمانے بھی پاور تھی. کس طرح اللہ نے ان کے تکبر کو, ان کے غرور کو کیسے مٹی میں ملا دیا. ان لوگوں کے ہاتھوں کے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھی ان کو تو اونٹ بنے گرنے نہیں آتے, یہ لے جاتے ہیں چرانے کے لیے, بکریاں چرانے والے. اور ایران کے شہنشاہ نے کہا کہ اس کا فارسی کا شعر ہے, اس کا معنی یہ ہے, کچھ فارسی آتی نہیں آتی, شعر سنانے سے کوشش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اردو کے بارے میں کہتا ہے یہ تم جنگلی جانوروں کے گوشت کھانے والے, مردہ جنگلی جانوروں کے گوشت کھانے والے, آج تم ہمارے تخت پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو. تکبر سے کہا کہ یہ تم کر. لیکن وہ وقت آیا جب ایک صحابی آئے جن کے جسم میں چیتڑے تھے, کپڑے جس میں چیتڑے کہتے ہیں جن کپڑوں پہ جگہ جگہ پیون لگے ہوں, اور ان کے پاس جو تلوار تھی وہ میان نہیں تھی اس کی جس میں تلوار رکھتے ہیں, اسے کپڑے میں لپیٹا ہوا. جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو پڑا ہوا قالین تھا, انہوں نے تلوار چھپونی شروع کر دی اس کو, تاکہ اس کا دھاک نہ میرے ذہن میں بیٹھے. وہ آیا, اس نے اس شہنشاہ ایران کے سامنے دعوت دی اسے اللہ کی, اور اسی دھاک بیٹھ گئی. اس کا کوئی چارہ کار نہیں تھا. اللہ نے کس طرح چھوٹی تعداد کو بڑوں پہ فتح عطا کی. میدان بدر کیا ہے دیکھا نہیں, اتنی بڑی ہسٹوریکل وار ہے. ہماری پہلی غزوہ جس میں رسول اللہ سے خود شریک ہوئے اس میں, اور رسول اللہ جب اس وہاں پہ آئے تو سجدے میں تھے جنگ سے پہلے, تو اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے, رو رہے تھے. ان کے جسم مبارک سے چادر گر رہی تھی, وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ بڑھ کے چادر ان کے کندھوں پہ رکھ رہے تھے, عمر فاروق کبھی رکھ رہے تھے. اور رسول اللہ اتنے بیتاب تھے کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھا لیجیے, ہم نے اللہ کے دوسرے کو آتے ہوئے دیکھ لیا, فرشتے آ گئے. اور دیکھ لیجیے وہ کبھی جنگ, وہ اس طرف 1000 کا مجمع پورا مسلح, اور یہاں پہ پوری تلواریں بھی نہیں ہیں, کہیں ان کے پاس لاٹھیاں تھیں, تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. کیسی اللہ نے فتح دی. جنگ احد بھی ہے, اور بھی اتنی غزوات ہیں, آپ دیکھیے اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو میرے عزیزو یہ ہے وہ نماز جس کو میں اتفاق سے ذکر کیا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ایک ذہن, دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. ایک تو یہ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں پورا یقین ہے کہ یہ میں میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ میری باتیں سن رہے ہیں, بڑے غور سے میری باتیں سن رہے ہیں. یہ ہم جماعت میں جو چیزیں گفتگو کرتے ہیں یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, تبھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو میں دیکھوں نہیں تو میں آپ سے کیوں باتیں کروں آپ سے. میں جو میں نے باتیں کہیں آپ سے, میں دیواروں سے باتیں کروں گا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں نے آپ سے یہ باتیں کہی. ہم نماز میں جب ہم مناجات کرتے ہیں, جب مانگتے ہیں اللہ سے, تو ہمیں اس بات کا خیال چاہیے کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. پھر وہ تقدس پیدا ہوگا, اللہ کا عادت پیدا ہوگا. جل جلالہ رحمان الرحیم ہے ہمارے رب. کہتے ہیں اگر یہ آپ کے دل میں نہ پیدا ہو اس بات, تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز پیدا نہ ہو آپ کے دل میں نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, تو کم سے کم یہ میرے ذہن کو ضرور یقین ہو نا کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ تو ہمارا یقین ہے نا, ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اب نماز اگر ایسا پڑھے ہم, تو یہ ہمارے تصور میں ہو جو میں نے آپ سے کہا. اب زیادہ وقت نہیں لیجیے گا, نہیں بالکل صحیح. اور کچھ کر لیں جی بس کافی ہے, کافی ہے. تو یہ ابھی اتنا ہی بات کر رہے تھے
ابھی اس کے بعد جو ہے نا نماز میں قربانی دیجیے. اور آخر میں ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ اس کی جو آخری آیت ہے وہ ہے ان شانیہ کا ہوا لگتا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ کا رسول اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جو اس نے کہا تھا نا کہ ابو جہل دوڑا ہوا گیا تھا خانہ کعبہ کے اندر. اس نے کہا تھا کہ نبی کی تو جڑی کٹ گئی, خاندان ہی ختم ہو گیا, اب کون اس تبلیغ کرے گا. تو آپ دیکھیے قرآن کی صداقت کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ 1450 سال 1445 سال ہوتے ہو گئے ہجرت کے لیے. اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ نہیں, آپ کا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹا ہے, اس کی جڑ کٹ گئی, وہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ واقعی آج آپ سوچے, آپ وہ کہتا ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں, وہ کہتا ہے میں ابو لہب کی اولاد ہوں, وہ کہتا ہے میں ابو اتبا کی اولاد ہوں. وہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو کہ رسول اللہ کو ایذا پہنچا رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے, وہ آج ہے کچھ میں دعویٰ کرے. لیکن آج ہم سب ان کے اللہ کے رسول کی روحانی اولاد ہیں, اس کی اپنی اولاد بھی ہے. آپ دیکھ لیجیے, آپ کو سید ملیں گے, بخاری ملیں گے, ہر آدمی اپنے نبی سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. بے شک یہ سب سے بڑی صداقت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے سب کو جو ہے اس بات کی توفیق دے, جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز یہ جو ہمارے الفاظ ان کو قبول فرما کے ہماری کوشش کا, ہماری کو راہ نجات کا